اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہاں جی، آیت نمبر 53 اینڈ 54 ہم دیکھیں گے۔ اس میں وا اور از جب آتئی دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی خاص کتاب، ایک یہ عام کتاب کا ذکر نہیں ہے، خاص کتاب، والفرقان اور فرق کرنے والی، یعنی وہ فرق کرتی تھی صحیح میں اور غلط میں، لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ۔ وا اور از جب قال کہا موسیٰ نے لیے قومی قوم کے ہی اپنی، یعنی اپنی قوم سے جب یا اپنی قوم کے لیے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی اے قوم، انکم بے شک تم ظلم کیا تم نے، بے شک تم نے ظلم کیا انفسکم اپنی جانوں پر، نفسوں پر، کم اپنے، باتخاذی بوجہ اس کے، بی کی یہاں ترجمہ بوجہ کریں گے، وجہ اس کے، اتخاذی کہ پکڑ لیا تم نے، لے لیا تم نے، تم نے پکڑ لیا تم نے، العجل بچھڑے کو، پس توبو توبہ کرو، تم سب کے سب توبہ کرو، الا کی طرف، باری تعالیٰ کے، کم اپنے یعنی اپنے اللہ کی طرف تم سب توبہ کرو، فقتلو پس قتل کرو، یہ قتل کرو، انفسکم جانوں کو، کم اپنی، ذالکم یہ ذالکا سے ہے، یہ ذالکم یہ خیر بہتر ہے، لکم لیے تمہارے، عندہ نزدیک، پاس، باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، تمہارے پیدا کرنے والے کے، پس تابہ متوجہ ہوا، تابہ یعنی توبہ قبول کی، متوجہ ہوا، علیکم اوپر، کم تمہارے، ان بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ، التواب وہی ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا، الرحیم اور بار بار رحم کرنے والا، یعنی پہلے بھی تم پہ بہت دفعہ اس نے توبہ قبول بھی کی، رحم بھی کیا، پھر تم نے اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی، تو وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اچھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو چکے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو بالکل بھلا چکے ہیں۔ پیچھے اگرچہ موسیٰ علیہ السلام جو حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے کہ وہ ان کی قوم کا خیال رکھے، لیکن لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات بالکل نہیں مانی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے اپنی قوم کا حال دیکھا تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی ان کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام تھوڑے غصے کے تیز تھے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو پکڑ کے داڑھی سے جھنجھوڑا کہ تم نے کیا کیا قوم کے ساتھ، میں تو تمہیں اس قوم کو تمہارے حوالے کر کے گیا تھا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ آگے سے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ، تم مجھ پہ ناراض مت ہو، میں ان کو سمجھاتا رہا، لیکن یہ اس کے باوجود ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اور پھر ان لوگوں کو جب احساس ہو گیا اس بات کا کہ ہم لوگ تو جو ہے وہ گمراہی پہ آ گئے ہیں، کچھ لوگوں کو احساس ہوا تو وہ واپس پلٹے، انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں، وہ پریشان ہوئے۔ تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی جانوں کو، یعنی ان میں سے وہ لوگ جو بچھڑے کو پوجا کرتے تھے، پوری قوم جو ہے وہ راندہ درگاہ نہیں ہوگی، بلکہ جن لوگوں نے بنایا اور جو لوگ اس کو بالکل اس کے اوپر ایمان لے کے آئے، ان کو قتل کر دو، کہ اگر تم ان کو قتل کر دو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو معاف کر دے گا۔ تو پھر انہوں نے ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، لیکن جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے بچھڑے کو پکڑا تو ان کے بعد کہا گیا کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم تھے۔ تو یہاں پہ ظالم انہوں نے کیا، ظالم اس وجہ سے ظالم ان کو کہا گیا ہے کہ ظلم جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس کا عدل کا یا عدل کا انصاف کا الٹ ہوتا ہے، کہ یعنی جو
جگہ بنتی ہے یا جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو نہ دیا جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہی عبادت کے لائق تھی، تو جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی بجائے جو ہے وہ بچڑے کو پکڑ لیا، تو اس وجہ سے انہیں کہا گیا کہ ان لوگوں نے ظلم کیا۔ تو یہ بار بار وہی اگین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ جو بھی احسانات کیے یا انہوں نے جو غلطیاں کی ان کو باور کروا رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے، یعنی وہ پڑھے لکھے نہیں تھے اس حساب سے، تو اس وجہ سے جو ہے ان کو جب یہ چیزیں وہ ہیں جو ان کی کتابوں میں جو یہودی ہیں ان کی بائبل میں ان کی جو بکس تھیں ان میں لکھی ہوئی تھیں، اور یہ جو کرسچن ہیں ان کی بائبل میں بھی لکھی ہوئی تھیں۔ تو اس طریقے سے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یہ باتیں بتاتے تھے تو ظاہر ہے ان لوگوں کے اوپر تو بہت زیادہ اس بات کا رعب ہونا چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں کیسے پتہ چلی۔ تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائیں تو ان کو پتہ چلی یہ باتیں۔ تو حضرت اور ان کے بنی اسرائیل جو ہیں ان میں جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان میں خوبی تھی کہ انہوں نے اپنی ہسٹری بڑے اچھے سے اس کو لکھ کے اور سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ تو انہیں اچھے سے پتہ تھا کہ کس طریقے سے ان کے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی اور پھر کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ معافی دلوائی تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ بار بار نافرمانی کرتے رہے۔ وہ بہت زیادہ اس بات پہ وہ ہو گئے تھے، سرکش ہو گئے تھے، اور بہت زیادہ وہ اس بات کو لے کے جو ہے وہ کہ اپنے نسلی تفاخر میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ تو بڑی اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم، اس وجہ سے وہ بار بہت بڑی غلطیاں کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے سے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔